کیا واقعی انسان 309 سال تک سو سکتا ہے؟ اصحاب کہف قرآن کے واقعہ کی سائنسی چھان بین۔ ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں موجود جینز اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک بہت لمبی نیند تان دیتے ہیں جسے ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95x تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈوں کی بجائے منٹوں میں چلی جاتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جاندار اپنے جسم کا غذائی توانائی پورا کرنے کا بڑا حصہ جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتا ہے۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اس طرح کل مل کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلیری، لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ہائبرنیشن والے جانور جی بھر کر کھاتے ہیں تاکہ موٹے ہو کر اندر چربی بنا لیں جو ہائبرنیشن میں توانا دے گی۔ ہائبرنیشن سے کچھ مہینوں بعد باہر آنے والے جانداروں کو زوردار بھوک لگتی ہے اور وہ پہلا کام شکار تلاش کرنا کرتے ہیں۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے اور اس موسم میں شکار بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے آج تک سب سے لمبی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ کی ہے۔ 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کھائے پیے سوئی رہتی ہے۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹیلومیرس جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسوم کے کناروں پر ہوتے ہیں، وہ سیل ہر قسم کے وقت کم ہوتے جاتے ہیں اور ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ ساری بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانور کی عمر بڑھنا رک جاتی ہے۔ ہالی ووڈ کی ایک فلم جس کا نام دی پیسنجر ہے، فلم کی سٹوری مختصر تھیم یہ ہے کہ 5000 لوگوں اور 258 سپیس شپ کے مزدوروں پر مشتمل ایک گروہ ایک نئے سیارے ہوم سٹار 2 پر جا رہا ہے، سیارہ جو کہ زمین سے 120 نوری سال پر واقع ہے۔ اسی لیے انسان کا اپنی نارمل زندگی میں جس میں وہ مشکل 70 سے 80 سال طبی عمر پاتا ہے، اس کے لیے سائنسدان ایسے تابوت تیار کرتے ہیں اس میں ہر شخص کو ہائبرنیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی عمر انتہائی درجے کے آہستہ ہو جائے اور یہ 120 سال کا عرصہ گزر جائے وہ نئے سیارے پر ایک نئی زندگی کے ساتھ اتریں۔ لیکن ان میں سے ایک شخص کسی خرابی کی وجہ سے جاگ جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ابھی نئے سیارے پر پہنچنے کے لیے 80 سال مزید پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے فلم ایک بار دوبارہ ہائبرنیٹ ہونے کی جدوجہد پر شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا قرآن کی سورۃ کہف کے ان چند لمحوں پر غور کریں تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا۔ 11 جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے کہ وہ غار کی دائیں طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو جائے تو بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے، یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ 17 تم ان کا خیال کرو گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے۔ 18 اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے ہو ہمارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے، تو اس میں سے کھانا لے کر آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور ہمارا حال کسی کو نہ بتائے۔ 19 سائنس یہ کہتی کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے آرگنزم کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔
कुरान का ये कहना कि उनके कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया, दरअसल हमारे अंदरूनी कान के हिस्से की तरफ इशारा हो सकता है जो गैर मामूली आवाज़ से चौंक कर दिमाग को सिग्नल भेजता है। दिमाग हमें जगा देता है, लेकिन सहाब के मामले में वो हिस्सा मुकम्मल रुक चुका था। अगर सूरज की रोशनी गार में पड़ती तो गार का दर्जा हरारत बढ़ता और असहाब को जगा देता था। दूसरा, सूरज की तेज शुआएं जिल्द पर पड़ने से जिस्म में मॉलिक्यूलर्स बढ़ते हैं जो इंसान की उम्र फ्री रेडिकल बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुरान का ये कहना है कि तलुओ गरूब के वक्त सूरज गार के सामने ना हुआ। कहानी को बड़े दिलचस्प मरले में लेकर जा रहा है, यानी गार सारा अरसा ठंडी रही। इस मानती है कि सोया हुआ शख्स अगर ज्यादा देर तक करवट ना बदले तो खून का बहाव रुकने और प्रेशर की वजह से जिस्म में बड़े बड़े जख्मों की बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसे प्लेयर कहते हैं। लेकिन कुरान कहता है कि सहाब की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही, अच्छा वो इस बीमारी से महफूज रहे। इस कहती है कि अगर आंखें ज़्यादा देर तक बंद रहें तो आँखों के नर्वे ऑप्टिक्स को नुकसान पहुंचाकर अंधा कर सकती हैं। ज़्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहें तो दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगी, यानी ज़्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद करने से नुकसान है। कोमा के अक्सर मजीर अगर लौट आए तो आंखें की बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इतना लंबा अरसा सोने के लिए आँखों का बाकायदा वक्फे वक्फे से झपकते रहना ज़रूरी है ताकि नज़र ज़ाया होने से बच सके। कुरान कहता है कि तुम उन्हें देखो तो समझ सको कि वो जाग रहे हैं, मतलब कि आंखें झपक रही हैं हालांकि वो सो रहे हैं, और दहशत के पीठ पीर के भाग जाओ। जाहिर है आप किसी को ऐसे सोए हुए देखेंगे जो आवाज़ भी ना सुन रहा हो और आंखें झपका रहा हो, आप भी भागेंगे। साइंस कहती है हाइबरनेशन में एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है, बाहर आते ही अपना शिकार शुरू कर देता है। कुरान कहता है जैसे ही वो उठे एक ने कहा बाजार से बेहतरीन खाना लेकर आओ। इन सब निकात से यही साबित होता है कि सहाबे कैफ की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो फिल्म ह्यूमन हाइबरनेशन में दिखाई गई है। ये कैसे मुमकिन मैसेंजर हुआ कि उन्होंने कोई फल या जड़ी बूटी खाई या किसी ऐसे जानवर से या कोई चीज़ इसके जिस्म में मुंतकिल हुई जो गार में हाइबरनेट कर रहा था। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कुरान की इस सूरत के इस चंद जुमलों पर परखने के लिए मैं नासा और उन दूसरे इदारों को दावत देता हूं जो हाइबरनेशन में जाने के लिए और कई दूसरे मरीजों को इलाज के लिए इस्तेमाल करने में तहकीक कर रहे हैं कि आएँ और गौर करें कि देखें ऐसी क्या वजह थी जो सहाबे कैफ इतना अरसा सो पाए। अगर 300 शमसी साल को गूगल में लिखकर कमरी साल में तब्दील करें तो 309 साल बनते हैं, कुरान कहता है, और असहाबे कैफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। सुभान अल्लाह, क्या इदादो शमार और हिकमत है मेरे रब की। ये चंद नौजवान थे, बाकी पूरी सल्तनत गुमराह और बादशाह जालिम था जो पत्थर मार मार कर मारना चाहते थे, लेकिन उन नौजवानों ने रब पे भरोसा किया तो उन्होंने उनके लिए राह निकाली और हमारे लिए उनमें से एक सबक छोड़ दिया। तुर्की के शहर तरतुस में एक गार मौजूद है जिसे असहाबे काफ की गार माना जाता है। असहाबे कैफ का वाक़या ईसाई मजहबी किताबों और रूमी तारीख में भी के नाम से मौजूद है, लेकिन दी सेवन स्लीपर जो कुरान के बिल्कुल साइंस के मुवाफिक बयान किया, ऐसा बयान किसी किताब में नहीं मिलता।